بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ڈاکٹر فیاض احمد ہے اور میں سینٹرل کاربن ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں شعبہ پلانٹ فزیالوجی کا انچارج ہوں۔ اس وقت ہم یہاں پلانٹ فزیالوجی کیمسٹری لیبارٹری میں موجود ہیں۔ تو ناظرین، پچھلی ویڈیو میں جس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ کپاس کے اوپر فولیٹ سپرے مختلف غذائی اجزاء کا کرنا ہے، تو اس حوالے سے کچھ فارمرز کی طرف سے ہمیں کچھ کوئریز آئی ہیں، جس میں انہیں کچھ مشکلات تھیں کیمیکلز کے ڈھونڈنے میں، اور پھر ان کو کس طرح حل پذیر کرنا ہے، کیسے اپلائی کرنا ہے۔ تو پہلے اس وقت میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بیسیکلی فولیٹ سپرے ہوتا کیا ہے۔ تو فولیٹ سپرے بیسیکلی پتوں کے اوپر جب کسی بھی سپرے کو کیا جاتا ہے تو اس کو کسی سولوشن کا سپرے کیا جاتا ہے تو اس کو فولیٹ سپرے کہتے ہیں۔ تو یہ مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں، جیسے ویڈس کے اوپر کیمیکلز کا سپرے کیا جاتا ہے، اسی طرح جو کیڑے مکوڑے فصلوں کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں ان کے لیے مختلف سپرے سارا سیزن میں کپاس کی فصل کے اوپر چلتے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ غذائی اجزاء جو ہیں ان کا بھی سپرے فصل کے اوپر کیا جاتا ہے۔ ان کو پہلے ہم پذیر کیا جاتا ہے اور اس کے بعد فصل کے اوپر سپرے کیا جاتا ہے۔ تو اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب فصل پھل کے اوپر آتی ہے تو اس کی غذائی اجزاء کی ضرورت بڑھ جاتی ہے، اور بعض اوقات زمین ان غذائی اجزاء کو اس مقدار میں پہنچانے میں ناکام رہتی ہے، کیونکہ سارے غذائی اجزاء کھادوں کی شکل میں یا کیمیکلز کی شکل میں اس کو کسان نے نہیں ڈالے ہوتے، تو اس وجہ سے کچھ غذائی اجزاء کی کمی کی علامات بھی پودوں کے اوپر آتی ہیں۔ تو بہرحال یہ غذائی اجزاء اس لیے پودے کو دیے جاتے ہیں تاکہ اس وقت کی جو ضرورت ہے اس کو فوری طور پر پورا کیا جا سکے۔ اگرچہ یہ سارے کے سارے زمین کے ذریعے بھی دیے جا سکتے ہیں اور فارمر دیتے بھی ہیں، لیکن زمین میں دینے میں کچھ مسائل آتے ہیں، جیسا کہ اس وقت جو فصل کی کنڈیشن ہے کہ فصل کا قد کافی ہو چکا ہے اور کافی گھنی ہو چکی ہے، اس میں چھٹے کے ذریعے سے دینا تقریباً ناممکن ہے، اور اگر ہم ایریگیشن کے ذریعے سے ان کو اپلائی کرتے ہیں تو ان کی مقدار کافی زیادہ دینی پڑتی ہے اور اس سے خرچہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، تو کسانوں کی جیب پر یہ بوجھ اضافی ہو جاتا ہے۔ اگرچہ ان کی خاص کر جو اجزائے سبیرہ ہیں ان کی بہت کم مقدار میں ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے زیادہ مقدار میں اگر ڈالیں گے تو اس سے اخراجات بھی بڑھیں گے اور خاطر کا فائدہ ہونے کے امکانات اس پہ کم ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ان کو فولیٹ سپرے کے ذریعے سے اپلائی کیا جائے۔ تو یہ مختلف قسم کے غذائی اجزاء ہیں جن کو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں، جیسا کہ پوٹاشیم ہے، میگنیشیم ہے، زنک ہے، بوران ہے۔ ان کی عام طور پہ ان کی زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اگر کسی زمین میں کسی خاص غذائی اجزاء کی کمی ہو تو وہ بھی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال اس وقت ہم آپ کو یہ بتانے والے ہیں کہ ان غذائی اجزاء کا جو سلوشن ہے وہ کیسے تیار کرنا ہے، اور اس کے بعد ان کو فصل کے اوپر سپرے کیا جائے گا۔ تو لیبارٹری میں ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ غذائی اجزاء کا کیسے سلوشن تیار کرنا ہے، تو اس کی ہم آپ کو آج یہ بتائیں گے تاکہ کسانوں کا یہ جو مسئلہ ہے یہ حل ہو جائے۔ تو اس بارے میں ابھی آپ کو بتاتے ہیں جو غذائی اجزاء ہم اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی ناظرین، اس وقت ہم یہاں لیبارٹری میں ہم نے یہ کیمیکل لیے ہوئے ہیں، مختلف ان کی مقدار جو یہاں پہ ڈالی ہوئی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پوٹاشیم سلفیٹ ہے، یہ ہم نے 400 گرام لیا ہے۔ اس کے بعد یہ میگنیشیم سلفیٹ ہے، یہ 500 گرام لیا ہے، اور یہ زنک سلفیٹ ہے، یہ 350 گرام ہے، اور یہ بورک ایسڈ ہم نے 150 گرام لیا ہے۔ تو ابھی ہم ان کا سلوشن بنائیں گے۔ رمضان، ان میں پانی ڈالیں آپ، ابھی ہم ان میں ناظرین پانی ڈالیں گے، تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ان کو ذرا کر کے تھوڑا سا حل کر کے ان کو بڑے بکٹ میں ڈال کے پھر اس کو اچھی طرح حل کریں گے۔
नाज़रीन, अभी हमने इसमें पानी डाल दिया है और अब इसको हल किया जा रहा है। और जब ये थोड़ा सा हल हो जाएगा महलूल, इसको हम बड़े बर्तन में शिफ्ट करेंगे और उसमें फिर मज़ीद पानी डाल के इसको अच्छी तरह हल किया जाएगा, क्योंकि ये मिकदार ज़्यादा है, यहाँ पे ये सारा हल नहीं होगा। तो ये कोशिश ये होनी चाहिए, क्योंकि ये जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से हल होगा उतना ही इसका फ़ायदा होगा। हमने इनमें केमिकल्स डाल के और पानी डाल के इनको हल किया था, और फिर ज़्यादा पानी डाला बाल्टियों में शिफ्ट करने के बाद अब वहाँ से हमने ये निकाला है। तो ये आप देख सकते हैं कि हल हो चुका है और नीचे इसके कोई नहीं केमिकल बैठा हुआ नहीं है नीचे ना। तो ये इस चीज़ का ख्याल रखना है कि पैदे के अंदर कोई केमिकल मौजूद ना हो, इतना हल करना है। ये आप देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा सा दूधिया है, हल्का सा इसको और हल करेंगे तो ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा। बहरहाल ये टैंक में आप डाल सकते हैं इस हालत में, और थोड़ी बहुत जो कसर रह जाती है वो भी जाती है। वीडियो में भी मैंने बताया था कि फोलियर स्प्रे के लिए बोरिक एसिड इस्तेमाल करना है, बोरान या बोरेक्स की शक्ल में इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि बोरेक्स जो है उसमें सोडियम होता है, उसकी हल पजीरी कम है और वो फोलियर स्प्रे के लिए मुनासिब नहीं है। तो ये अब हम तमाम केमिकल्स को बाल्टियों में शिफ्ट कर चुके हैं। अब हमने करना क्या है कि स्प्रे करने के लिए जो टैंकी है, फ़र्ज़ करें अगर उसमें हम ये चूँकि हमने 1 एकड़ का स्प्रे तैयार किया है, तो उसमें 60 से 70 लीटर पानी डालने के बाद फिर हम एक एक करके ये उस टैंक में डालेंगे। उससे ये होगा कि ये मज़ीद अगर कोई थोड़ी बहुत कमी रहेगी तो अच्छी तरह हल हो जाएगा। बाकी पानी उसमें डाल के उसको 100 लीटर पूरा करेंगे और उसके बाद फिर कपास के ऊपर स्प्रे करेंगे। और फोलियर स्प्रे के मतलब जो भी आपके सवालात थे, वो उम्मीद है कि उनका जवाब आपको मिल गया होगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको मज़ीद कुछ पूछना चाहते हैं तो आप अदारे से रब्ते में रहें और वहाँ से आप जो भी मालूमात हैं वो मज़ीद हासिल कर सकते हैं।